بدے دستے یقین اے دل بدستے شاہ جیلانی نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام حضرت صاحبزادہ سید محمد ضیاء الدین الگیلانی دامت برکاتکم، لخت جگر قدرت الاولیاء، قطب العالم، شیخ المشائخ، سید السادات حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، جملہ مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین ابو محمد محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عرس مبارک، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کی اس مشترک بابرکت تقریب میں حاضر ہیں، اور اس تقریب میں ہمارے ساتھ اس تقریب کی سرپرستی فرمانے کے لیے اور ہماری خوش نصیبی اور خوش بختی کو اور بڑھانے کے لیے حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر، آپ کے دل و نگاہ کی راحت، آپ کے نہایت ہی پیارے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ سید محمد ضیاء الدین بھی تشریف فرما ہیں۔ مختصر سے وقت میں حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ کے ارشاد کے مطابق 15-20 منٹ کے لیے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس اور آپ کو فیوزات رسالت جو نصیب ہوئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو جو نسبت میسر آئی، اس حوالے سے اور کچھ حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت حضور غوث پاک کی بارگاہ سے، اس پر مختصر سی بات کروں گا۔ حاضرین محترم، کائنات ولایت میں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ایک مرکز اور محور کا درجہ رکھتی ہے۔ جیسے پرکار سے ایک دائرہ بنایا جاتا ہے اور اس دائرے کے اندر جس نقطے پر پرکار کو آپ رکھ کے گھماتے ہیں وہ ایک محور ہوتا ہے جس کے گرد پرکار گھومتی ہے اور جس کے ساتھ دائرہ بنتا ہے۔ دائرہ ولایت میں مرکز و محور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور ائمہ اطہار اہل بیت کے بعد دائرہ ولایت اولیاء میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرکز کا ہے۔
ولایت کا سارا دائرہ آپ کی ولایت عظمیٰ اور غوثیت کبریٰ کے ارد گرد گھومتا ہے، اور آپ کی اپنی ولایت حضور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوضات ولایت کی نمائندگی ہے، ان کی مظہریت، اور آپ کا قدم ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لکل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمال، جتنے اولیاء کرام ہو گزرے ہیں ہر ولی کی ولایت کے لیے ایک قدم ہوتا ہے، یعنی اس کی ولایت کا ایک مزاج، اس کی ولایت کی ایک سمت، اس کی ولایت کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ متبع اور پیروکار تو ہر ولی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات پاک کا ہوتا ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جتنے اولیاء کرام آئے، جتنے ہیں اور جتنے قیامت تک ہوں گے، ہر ولی متبع تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ہے، اور آپ ہی کی نسبت اور آپ کی اتباع کے فیض سے اسے ولایت ملتی اور اس کی ولایت کو ترقی نصیب ہوتی۔ مگر ہر ولی کی ولایت کے لیے پھر انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نہ کسی نبی کا قدم، یعنی اس کی راستہ، اس کی نہج، اس ولایت کے لیے ایک منہاج ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے جس کو قدم کہتے ہیں اس کی ولایت کے لیے کہ یہ اس کا قدم، گویا اس نبی کی ولایت کا مزاج اس ولی کی ولایت میں داخل ہوتا ہے، ایک نسبت کا تعلق ہوتا ہے۔ تو کسی ولی کی ولایت اس نسبت سے عیسوی ہوتی کہلاتی، کسی نبی کی ولایت موسوی ولایت کہلاتی، کسی نبی کی ولایت ابراہیمی ولایت کہلاتی، اور پھر اس نبی کے ولایت کے احوال میں اس نبی کے نبوت کے احوال کا رنگ منتقل ہوتا ہے، یعنی جو جو احوال اس نبی کی نبوت کو ملے اور اس نبی اور پیغمبر کو جو جو مقامات اور ولایت کی جو جو کیفیات اور جو جو واردات انہیں نصیب ہوئیں، وہ کیفیات، وہ واردات اور وہ احوال ان پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کی ولایت کے اس ولی کی ولایت میں منتقل ہوتے، جھلک نظر آتی۔ مگر حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر ولی کے لیے ایک جدا جدا قدم ہے، مگر میرے لیے، میری ولایت کے لیے قدم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، علی قدم النبی بدر الکمال، میری ولایت کو قدم محمدی نصیب ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری طرف انوار چلے آ رہے ہیں، نور، بہت سے نور میری طرف آ رہے ہیں اور مجھے اپنے گھیرے میں لے رہے ہیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ یہ انوار کیسے ہیں جو میری طرف آ رہے ہیں اور مجھے اپنے گھیرے اور احاطے میں لے رہے ہیں۔ جب میں سائل ہوا، اس تشویش کے نتیجے میں نے پوچھا اور دریافت کرنے کی کوشش کی کہ یہ انوار کیسے ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مجھے ولایت میں جو فتوحات نصیب ہوئی، ولایت میں جو ترقیاں اور جو کامیابیاں بارگاہ الہی سے نصیب ہوئی ہیں، ان فتوحات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس مجھے مبارکباد عطا فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ان فتوحات الہیہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مبارک دینے کے لیے آقا تشریف لا رہے۔ اتنے میں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک ممبر لگ گیا، ایک نورانی ممبر بچھا، اس ممبر پر
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے. اب جلوہ افروز ہوئے. مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے اس کے بعد مجھے اپنا ہوش نہ رہا. مجھے آقا نے اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا اور طلب فرما کے مجھے حکم دیا، عبد القادر بیٹے عبد القادر تو واعظ کیا کر، لوگوں تک ہدایت پہنچایا کر، اور لوگوں کے احوال کے بدلنے کے لیے سلسلہ دعوت اور سلسلہ تبلیغ کا آغاز کر، تاکہ تیرے ذریعے دین کی تجدید ہو، دین زندہ ہو. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عجمی ہوں، یعنی ایران کے گاؤں گیلان میں حضور غوث پاک پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ. ایران کا ایک گاؤں تھا، وہاں پیدا ہوئے، عراق میں بغداد میں منتقل ہوئے، وہاں تعلیم پائی، پھر اسی کو مسکن بنایا. تو عراق بھی اس وقت عرب میں نہ تھا، عجم میں تھا. عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اجمی ہوں، میری زبان عربی نہیں، تو میں دنیا کو کس طرح اس بات کو پہنچاؤں اور کس طرح میری بات ان کے دلوں میں اور ان کے باطن میں اور روحوں میں اترے. یہ بالکل اسی طرح کی بات تھی، درخواست تھی. یہ توجہ طلب ہے نکتہ. جیسے اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اس وادی ایمن میں بقعہ نور میں جہاں اللہ کا نور چمک رہا تھا، نور چمک رہا تھا، بلا کر موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک گھبراہٹ پیدا ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ گھبرا نہیں، میں تیرا رب ہوں، اللہ ہوں، غالب حکمت والا ہوں، قریب آ جا. وہی فرمائی اور فرمایا اے موسیٰ جا فرعون کے پاس، تجھے منصب رسالت پر فائز کیا جاتا ہے، اور جا کے اس ظالم کو یہ پیغام سنا دے اور بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلا اور مصر کی سرزمین پر انقلاب بپا کر، اور یا اس پیغام کو پہنچا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میری زبان میں طلاقت نہیں ہے، روانی نہیں، تو میری زبان اتنی نہیں کھلتی، میں مؤثر اور بلیغ طریقے سے تیرا پیغام، حق کا پیغام آگے کس طرح پہنچاؤں گا کہ اگلوں کے دل میں، سینے میں، روح میں بات اتر جائے. وہی درخواست، کیسے بات پہنچاؤں گا. اس پر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو طلاقت لسانی عطا فرمائی، اپنے فیض الوہیت کے ساتھ نوازا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام جو مجھے تو نے سونپا ہے کہ فرعون کا تخت الٹ جائے، بنی اسرائیل کو آزادی مل جائے اور تیرا پیغام مصر کی سرزمین پر گونج اٹھے، یہ کام میرا بڑا مشکل کام ہے، آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی جو لکنت اور گانٹھ ہے اس کو کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ زبان میں روانی آ جائے، تاثیر آ جائے، پر تاثیر ہو جائے، اور جو بات زبان سے کہوں بڑے بڑے کند ذہن بھی ہوں تو ان کے دماغوں سے اتر کے ان کی روحوں تک چلی جائے، میری بات ان کے اندر اتر جائے. اس پر اللہ پاک نے اپنے فیض الوہیت سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نوازا، اور اللہ پاک نے اس فیض سے آپ کے سینے کو منور کر دیا اور آپ کی زبان کو پرتاثیر فرما دیا. اسی طرح کی درخواست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کہ بیٹے عبد القادر اٹھ، میرے دین کو زندہ کر، اللہ کی مخلوق تک میرے دین کا پیغام پہنچا، میرا پیغام آگے پہنچا، میرا فیض آگے پہنچا، دین کو زندہ کر اور دین کی دعوت پیش کر اور لوگوں کے احوال میں انقلاب بپا کر، لوگوں کے احوال میں انقلاب بپا کر. اسی طرح آپ نے درخواست کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں، زبان اتنی کھلی ہوئی نہیں، آقا اگر منصب دیا ہے، امر سونپا ہے تو ایسا فیض بھی عطا کر دے کہ میں بولوں تو لوگوں کی روحوں میں ایک ہلچل مچ جائے، ایک انقلاب آ جائے، ان کے سینوں میں میری بات اتر جائے اور ان کے احوال بدلنے لگیں. اگر حضور یہ حکم دیا ہے تو پھر فیض بھی دیں. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب لے کر فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھول. آپ نے اپنا منہ مبارک کھولا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک آپ کی زبان میں منہ میں ڈال دیا. اپنا لعاب دہن، لعاب مبارک 1 بار 2 بار 7 بار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منہ مبارک میں ڈالا. اور جب فارغ ہوئے پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. انہوں نے فرمایا بیٹے عبد القادر پھر منہ کھول. آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک ان کے منہ میں ڈالا. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا دادا جان ابا جان، عرض کیا آقا حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، آپ نے 1 بار کم ڈالا ہے 6 مرتبہ. فرمایا میں یہ بے ادبی نہیں کر سکتا، عدد بھی حضور کے برابر نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. بس آقا نے 7 بار ڈالا، میں نے 1 بار کم ڈالا. اس سے پتا چلا کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوی فیضان بھی عطا ہوا اور علوی فیضان بھی عطا ہوا. فیضان نبوت نے بھی آپ کا سینہ روشن کیا اور فیضان علویت نے بھی آپ کا سینہ روشن کیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لعاب دہن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اندر جانے کی دیر تھی کہ سینے میں معرفت کے سمندر ابل پڑے، سمندر معجزن ہو گئے، زبان سے چشمے معرفت کے نکل پڑے اور ایسی زبان گویا ہوئی کہ پھر ایک مجلس میں سیدنا غوث پاک وعظ فرماتے 70 جنازے اٹھ جاتے ہیں، روحوں میں ہلچل مچ جاتی. روحوں میں ہلچل مچ جاتی رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ، روحوں میں ہلچل مچ جاتی، ایک اضطراب پیدا ہو جاتا، ایک ہیجان آ جاتا. ایسے وقت بھی آئے کہ ایک مجلس سے 70 جنازے اٹھے. تو فیضان نبوت بھی اور فیضان علویت بھی اس کے امین حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. اور پھر اولیاء کرام نے فرمایا، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارشاد فرمایا قدمی ہذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم کائنات کے ہر ولی کی گردن پر ہے. بعضوں نے پوچھا اس دور کے بعض اولیاء کرام سے کہ آپ نے یہ اتنی بڑی بات کیسے فرمائی؟ تو اولیاء کرام نے جواب دیا کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے یہ نہیں فرمایا. جب وہ منبر پر کھڑے فرما رہے تھے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ بیٹے عبد القادر میرا حکم ہے کہ یہ کہہ دے میرا قدم تیری گردن پر ہے اور تیرا قدم سب ولیوں کی گردن پر ہے. فرما دے. تو یہ امر رسول سے فرمایا غوث العظم آپ نے امر رسالت مآب سے فرمایا، امر نبوت سے فرمایا. حضور کا حکم تھا اس وقت فرما دے، چونکہ فرما وانی علی قدم النبی بدر الکمال، میں حضور کے قدم پر ہوں اور حضور کا قدم میرے کندھوں پر ہے اور میرا قدم ہر ولی کے کندھوں پر ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہر ولی کے کندھوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم ہے، ہر ولی کے کندھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم ہے، مگر بواسطہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہر ایک کو قدم نبوت اس کے کندھوں پر عطا ہوا ہے. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام آپ فیضان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فیضان علی شیر خدا، فیضان اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین ہوئے. اور اس فیض کو آقا نے ساری کائنات میں بانٹا، ساری کائنات میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانٹا. پھر اس دور میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے امین آپ کے پھر بیٹے، آپ کے نامور فرزند ارجمند حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی حضور غوث پاک کے فیضان کے امین ہوئے. حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان، بلکہ آپ کے پردادا حضرت سیدنا علی نقیب الاشراف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پردادا، ان کا اسم گرامی تھا سیدنا علی نقیب الاشراف. حضرت مولانا غوث علی شاہ صاحب کلندر پانی پتی فرماتے ہیں، کون؟ مولانا
غوث علی شاہ صاحب قلندر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ معظمہ حج کے لیے گئے، اور مکہ معظمہ پہنچ کر اولیاء کرام کا پہلے زمانوں میں طریقہ تھا، اب نہیں رہا۔ اب تو اولیاء کا تو اب بھی ہے، مگر جو اولیاء کے اور طریقت کے اور تصوف کے نام لیوا پھرتے ہیں ان کا نہیں رہا۔ وہ جس شہر میں جاتے پوچھتے، ولی ہوتے تب بھی پوچھتے کہ اس شہر میں کوئی اللہ والا ہے، اللہ والا، اور اس سے ملاقات کے لیے جاتے، اس کی صحبت میں جاتے، اس کی مجلس میں جاتے، اور اس میں آر محسوس نہ کرتے کہ میں ولی ہو کر ایک ولی کے پاس جا رہا ہوں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھر سینکڑوں ہزاروں اولیاء کی صحبت و مجلسوں میں جاتے رہے، ولی سے ملتے، فیض دیتے، فیض لیتے۔ پوچھا کوئی اللہ والا ہے؟ کسی نے بتایا کہ ہاں مکہ معظمہ کے قریب پہاڑی پر ایک مجذوب ہے، صاحب جذب درویش ہے، آپ کہتے ہیں ان کے پاس گئے۔ بڑے صاحب جلال ایک ولی تھے، درویش بیٹھے تھے، سید محمد شاید ان کا نام تھا۔ مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے خاص انداز میں ان کو چھیڑا، کوریدا، اور پوچھا بھئی کوئی رنگ تو دکھائیں اپنی جذب کا۔ انہوں نے فرمایا کیسا رنگ دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا کوئی دکھائیں۔ آپ نے سامنے، اس درویش نے سامنے پہاڑ پر توجہ کی نظر ڈالی، اس پہاڑ کا بہت بڑا ٹکڑا آپ کی نگاہ سے ریزہ ریزہ ہو کر نیچے گر گیا۔ آپ نے پوچھا یہ توجہ آپ نے کہاں سے لی؟ مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ توجہ کہاں سے لی؟ انہوں نے فرمایا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ اور دربار کے سجادہ نشین سے لی۔ کون سجادہ نشین تھے اس وقت؟ سید محمود رزاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ تھے، سید محمود رزاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ تھے، ان کے وہ خلیفہ تھے اور فیض یافتہ تھے، فرمایا ان سے لی۔ مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر فرماتے ہیں کہ دل میں خواہش ہوئی کہ ہم چل کے خود بھی ان کی زیارت کریں اور ان سے اکتساب فیض کریں۔ ہندوستان واپس آئے، کچھ عرصے کے بعد تیاری کر کے بغداد پہنچے۔ جب بغداد شریف پہنچے تو حضرت سید محمود رزاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے۔ کیا؟ وفات پا چکے تھے۔ فرماتے ہیں ان کے وصال کے بعد ہم نے معلوم کیا اب جانشین حضور غوث پاک کا کون ہے، تو پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی نقیب الاشراف جانشین غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا علی نقیب الاشراف حضور کے پردادا ہے، جانشین۔ کہتے ہیں مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہم وہاں رہے۔ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد انہوں نے میرے دہلی وفد کے باقی لوگوں کو واپس بھیج دی، فرمایا تم لوگ چلے جاؤ، مجھے روک لیا۔ 6 مہینے سیدنا علی نقیب الاشراف کی صحبت میں مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر رہے 6 مہینے۔ فرماتے ہیں آپ نے توجہ دی، جب رخصت کیا تو حضرت سیدنا علی نقیب الاشراف کی توجہ سے، قلندر صاحب فرماتے ہیں ان کی توجہ سے عالم یہ ہو گیا کہ دن رات جب نگاہ کرتا 500 میل تک ہر طرف کا کشف رہتا تھا، 500 میل تک ہر طرف کشف رہتا تھا۔ یہ حضرت سیدنا علی نقیب الاشراف حضور کے پردادا کی توجہ سے یہ کیفیت ہو گئی۔ ان کے صاحبزادے اور حضور قدوۃ الاولیاء کے دادا حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن النقیب ہوئے رضی اللہ عنہ، وقت کے غوث ہوئے، قطب الاقطاب ہوئے۔ جب ان کا زمانہ آیا، حضور کے دادا جان کا، سیدنا شیخ عبد الرحمن کا زمانہ آیا، تو اس دور کے اولیاء کرام پھر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ روحانی طور پر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فرمایا بیٹا عبد الرحمن، میں اپنے طریقہ ولایت کی تجدید کے لیے تمہیں اپنی خلافت ولایت دیتا ہوں۔ تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے دادا سیدنا شیخ عبد الرحمن کو اپنی خلعت ولایت دی، اپنی خلافت دی، اور پھر سے اپنے سلسلہ ولایت کا اور سلسلہ طریقت کا اور سلسلہ روحانیت کا آپ کو اپنا ڈائریکٹ خلیفہ اور اپنا جانشین بنا کر اس کی پھر تجدید کی، اس کا آغاز کیا۔ تو حضور سیدنا شیخ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں روحانی طور پر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست اپنی خلعت خلافت عطا کی، ان کے بعد فقط ایک پشت درمیان میں حضور کے والد گرامی کی، حضرت سیدنا محمود اسام الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پشت۔
اور پھر ان کے امین حضور سیدنا طاہر علاء الدین، ان کے امین حضور سیدنا طاہر علاء الدین جو دادا تھے آپ کے سیدنا شیخ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبوبیت اللہ کی بارگاہ میں درجہ ولایت کا یہ عالم تھا، محبوبیت کا یہ عالم تھا، محبوبیت کا، کہ ان کے زمانے میں بغداد شریف سے ایک عورت اور ایک مرد، کوئی میاں بیوی آپ کی خدمت میں آئے، عرض کیا حضرت گھر میں بڑی غربت ہے، بڑی پریشانی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، کاروبار بیٹھ گیا، لقمہ گھر میں نہیں، حالات بڑے دگرگوں ہیں، بڑے برے حال ہیں، کوئی تعویذ دے دیں یا کچھ لکھ کر کچھ ہمیں ہمارے ساتھ دعا کریں، کچھ مہربانی فرمائیں۔ آپ مسکرائے، مذاقاً مزاحن فرمایا، اچھا تمہیں کچھ دیتا ہوں تعویذ تاکہ تمہارے حالات بدل جائیں، بولو ہمیں کیا دو گے؟ تعویذ دیتا ہوں مگر بولو کیا دو گے؟ انہوں نے کہا حضور جو فرمائیں دیں گے۔ فرمایا بھئی دینے کے تم تو کہہ رہے ہو ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، دو گے کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر ایک مرغی ہے، مرغی، وہ مرغی آپ کو دے دیں گے۔ فرمایا اچھا مرغی لے آؤ پہلے پھر دیتے۔ مزاح فرمایا، شفقت فرمائی، مرغی منگوا لی، مرغی رکھ لی، حکم دیا بھائی اس کو پکا دو، کھلا دو لنگر میں، اور ایک کاغذ منگوایا، قلم، اس کاغذ قلم پر ایک تعویذ لکھ دیا، فرمایا اس کو کھولنا نہیں اور لے جاؤ گھر۔ کیا؟ کھولنا نہیں، لے جاؤ گھر۔ انہوں نے بند کر کے لے دیا، شرط لگا دی کھولنا نہیں، وہ لے گئے، بند کر کے رکھ لیا، بس گھر پہنچنے کی دیر تھی، حالات بدل گئے، ہفتوں میں مہینوں میں دیکھتے ہی دیکھتے انقلاب آ گیا۔ وہ گھرانہ جو غریب ترین گھرانہ محلے کا تھا، وہ محلے کا امیر ترین گھرانہ بن گیا۔ اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے، فتوحات دے دی ظاہری اور باطنی، کاروبار بن گئے، امیر ہو گئے، لوگ پریشان، علاقے کے ارد گرد کے جو پیر تھے وہ پریشان کہ یہ کون سا تعویذ بڑے پیروں سے لے آئی ہے بی بی، بڑے پیروں سے، کہ مہینوں میں انقلاب آ گیا ہے۔ اس تعویذ کا تو ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے تاکہ گر ہمارے ہاتھ میں آئے، ہم بھی لوگوں کو تعویذ کر دیں تو ہماری تو بڑی کمائی چمکے گی، دکان چمک جائے گی۔ پیچھے پڑ گئے کہ یہ تعویذ کہیں سے چرا کر پڑھنا چاہیے کہ اندر کیا لکھا ہے۔ بڑی کوششیں ہونے لگیں، بڑے بڑے پیروں کے حملے ہونے لگے کہ کہیں تعویذ ہاتھ میں آئے اور پڑھیں تو صحیح ہے کیا۔ بڑی کوشش کی گئی، بالآخر اس بی بی کو ورغلایا، بھئی تیرا کام تو بن گیا، ہمیں پڑھنے کو تو دے دے، ایک دن کے لیے تعویذ دے دے۔ کسی سبیل سے تعویذ انہوں نے لے لیا، کسی سبیل سے تعویذ لے لیا اور کھولا پڑھنے کے لیے کہ کون سی آیت، کون سا کلام، کون سا مبارک کلمہ لکھا ہے تعویذ میں جس نے مہینوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ اب بتا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اس ولی کی محبوبیت کا عالم کیا تھا۔ یہ خاندان حضور غوث پاک کا محبوبوں کا خاندان ہے، ان کی ولایت طرز محبوبیت پر ہے۔ یہ لاڈلے ولی ہیں اللہ پاک کی بارگاہ، کیا لاڈلے ولی ہیں اللہ پاک کی بارگاہ کے۔ یہ اپنی باتیں لاڈ سے منواتے تھے، اپنی باتیں لاڈ سے منواتے تھے، لاڈ کرتے تھے، ان کا لاڈ برداشت کیا جاتا تھا، اٹھایا جاتا تھا ان کا ناز۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ میرے لاڈ پر، میرے ناز پر، بھروسے پر جب قسم کھاتے ہیں تو ان کے کہنے کو اپنی تقدیر بنا دیتا۔ تو یہ تو بڑے لاڈ والے لوگ۔ تو انہوں نے جو تعویذ کھولا اس پر لکھا تھا، اب کلمات سن لیے تعویذ کے بھی، اس پر لکھا تھا باری تعالیٰ مرغی میں نے لے لی ہے اس بی بی سے، آگے تیری مرضی ان کا کام کر یا نہ کر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بس یہ تعویذ ہے، اسی پر ختم کرتا ہوں۔ یہ غوث پاک کا گھرانہ ہے، اوپر لکھا تھا باری تعالیٰ مرغی لے لی ہے میں نے، کھا لی ہے، باقی رہ گیا ان کا کام، وہ تیری مرضی کر یا نہ کر۔ ان پیروں نے یہ پڑھا تو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ہے کیا، اب یہ ہم کیا لکھیں کیا نہ لکھیں، مگر یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ بات تعویذوں میں نہیں ہے، بات تعویذوں میں نہیں، بات تو اس تعلق میں ہے جو ولی کی مولا کی ذات ہے۔ وہ تعلق ہو جائے تو وہ مرغی لے کے لکھ دے، بغیر کچھ لکھ دے، کچھ نہ لکھے یوں ہی کر دے، بات تعلق کی ہے، بات یہ تعلق کی بات۔ میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم کھا کر ایک بات بتا رہا ہوں، اس پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، میرے مرشد، میرے آقا، میرے قبلہ روح و جاں، قبلہ روح و دل میرے سامنے، وہ گواہ ہیں۔ وہ میں نے زبان سے ان کو نہیں یہ بات کبھی بتائی، آج کہہ رہا ہوں،
بات تعلق کی ہے، باقی ساری باتیں نیچے رہ جاتی ہیں۔ سیاری میں خود کئی مرتبہ بہت عرصہ پہلے، یہ جنگ کے زمانے کی بات ہے، ابھی لاہور نہیں آیا تھا، ابھی لاہور منتقل نہیں ہوا تھا، یہ 60s کے اینڈ کی اور 70 کے اوائل کی بات ہے۔ کئی بار لوگ مجبور کرتے تھے نا جی سر میں درد ہے، یہ تکلیف ہے، فلاں ہے، دم کر دو۔ اول تو میں دم کرتا نہیں تھا، بہت مجبور کرتے تھے۔ میں نے قسم کھا کے بات بتائی اور آج بتا رہا ہوں، یہ احباب بیٹھے ہیں، شاید کسی نے پہلے مجھ سے نہیں سنی ہوگی۔ بعض اوقات لوگ بڑا مجبور کرتے تو میں دم کر دیتا، اب تو یوں ہی بس لوگ کہہ دیتے ہیں، چونکہ ہوتا ہوا تھا تو کچھ نہیں، بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر دیتے۔ مجبور کرنے پر کرتا تھا دم، اور کیا کرتا تھا؟ فقط سیدنا طاہر علاء الدین کا نام 3 بار پڑھ کے پھونک دیتا تھا، بس۔ اللہ گواہ، حضور کا نام پڑھ کے پھونکتا تھا، اور جب بھی آپ کا نام پڑھ کے پھونکا جس چیز پر وہی کام ہو گیا۔ بس بات فقط یہ ہے کہ یہ جب تعلق بن جاتا ہے تو معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ پھر ہم رات بھر کھڑے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، ساری رات تسبیحاں پڑھتے رہیں، مجاہدے کرتے رہیں، اس سے چھوٹا سا چراغ بھی نہیں جلتا، چھوٹا سا چراغ بھی نہیں جلتا نور کا۔ اور جب ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے، وہ ایک بار اللہ کہہ دیں تو 70 بار جواب آتا ہے، میرے بندے، حالات بدل جاتے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ مگر طریقت اور تصوف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا مدار شریعت پر ہے، اس کا مدار۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال آیا تو آپ کے صاحبزادوں نے پوچھا حضور کوئی وصیت فرمائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کوئی وصیت فرمائیں۔ یہی بات عمر بھر حضور قدوۃ الاولیاء کا طریقہ رہا، اس طریقے سے کبھی نہ ہٹنا۔ جو اس طریقے سے ہٹ گیا اس کا تعلق ٹوٹ گیا۔ حضور قدوۃ الاولیاء کا عمر بھر یہ مشن رہا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد نے پوچھا ابا جان کوئی وصیت فرما دیں۔ آخری وصیت جو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، آپ کے وصایا میں فتوح الغیب میں ہر جگہ درج، فرمایا وصیت یہ ہے کہ شریعت کے ظاہری احکام کی پابندی اور تقوی پر اپنی بنیاد رکھنا۔ شریعت کے احکام ظاہر، نماز کی پابندی، روزہ کی پابندی، حج کی، زکوٰۃ کی، حلال کی، حرام کی، امر کی، نہی کی، شریعت نے جو جو حکم دیا ظاہر میں، فرمایا شریعت کے احکام ظاہر کی پابندی اور تقوی، اس پر امر کا انحصار رکھنا، اسی کے اندر ولایت کا سارا راز ہے۔ اللہ پاک آپ کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اور میں نے حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، یہ 67 68 یا 69 کے زمانے کی بات ہے، میں طالب علم تھا، میں کوئٹہ میں حضور کی خدمت میں اس رات تھا اکیلا، اور خط لکھنے والا اتفاق سے چھٹی پر تھا، خط لکھنے والا خادم اس اتفاق سے چھٹی پر تھا۔ حضور صاحبزادہ سید محمد ضیاء الدین چھوٹے سے تھے اس وقت، میں جا کے ہم کبھی عرض کرتے تھے حضور شہزادے کی زیارت تو کرائیں، تو حضور ان کو باہر نہیں آنے دیتے تھے، تو مجھے فرمایا اچھا آپ کو کرائے گا، لوگوں کو نہیں دکھاتا، آپ کو کرائے گا۔ میں نے کہا حضور کرا دیں۔ تو ایک روز میں کمرے میں دربار شریف میں لیٹا تھا، تو میرے پاس کمرے میں تشریف لائے، چپکے سے فرمایا طاہر آؤ میرے ساتھ، لے گئے ایک برآمدے میں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا راز کا ماجرا ہے، برآمدے میں لے گئے اور وہاں جا کے یہ کھڑے تھے، چھوٹے سے تھے، فرمایا یہ محمد ہے، اس کو دیکھو۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا محمد ہے، اس کو دیکھو۔ یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس رات اکیلا تھا، حضور تشریف لائے، فرمایا، اور اس وقت میں نہ پروفیسر تھا نہ ڈاکٹر تھا، نہ پروفیسر تھا نہ ڈاکٹر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی مریض تھا، اب بھی مریض ہی ہوں، مریض تھا اور کچھ بھی نہ تھا۔ یونیورسٹی میں طالب علم تھا، فقط ایک بات بتا رہا ہوں، یونیورسٹی میں طالب علم تھا، نہ ابھی ایم اے کیا تھا، اور پی ایچ ڈی تو بعد کی باتیں ہیں، پروفیسریاں سب بعد کی باتیں ہیں، ابھی تو طالب علم تھا یونیورسٹی میں۔ اس وقت مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ کے بلاتے، ماتے ڈاکٹر صاحب بات سنو۔ میں نے ایک روز عرض کیا حضور میں کس چیز کا ڈاکٹر ہوں، میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں یونیورسٹی میں، نہ ایم بی بی ایس نہ پی ایچ ڈی، ڈاکٹر کس طرح ہو گیا؟ حضور نے فرمایا آپ ڈاکٹر ہیں۔ اس وقت گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ کیا پی ایچ ڈی اور کیا ہوگا۔ مجھے فرمانے لگے طاہر آج ہمارا کاتب نہیں ہے، ہم آپ کو تکلیف دیتا ہے،
میں نے کہا حضور فرمائیے کیا؟ فرمایا ہم آپ کے پاس بیٹھے گا، خط لاتا ہے، کھول کے اس کا جواب لکھوائے گا، آپ ہمارا کچھ خط لکھ دو۔ میں نے کہا حضور اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے، لکھ دیں۔ حضور رات کو خط لائے، میں لکھنے بیٹھ گیا۔ ان خطوں میں ایک خط آیا، اس میں کسی نے لکھا کہ ایک شخص ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنی کرامتیں بیان کرتا ہے، کہتا میں ولی ہوں، بہت بڑے میرے درجے ہیں اور میری یہ کمالات ہیں، مگر شریعت کی پابندی نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ جب میں اتنا بڑا ولی اور صاحب کرامت ہوں، صاحب کمال ہوں، میرے اوپر شریعت، نماز، روزہ یہ پابندیاں نہیں ہیں، تو کرامتیں دکھاتا ہے اور اس طرح کے مختلف معاملات کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے مجھے فرمایا طاہر لکھو، جو شخص جتنے بڑے کمال رکھے مگر شریعت محمدی کا پابند نہیں ہے، نماز، روزہ، احکام ظاہری شریعت کے اس کے اندر نہیں، اور دعویٰ کرتا ہے، فرمایا لکھ دو وہ شیطان ہے، شیطان ہے، وہ شیطان ہے، اس کا کوئی تعلق ولایت اور طریقت کے ساتھ نہیں۔ تو بولو، ہم تو اس طریقت اور اس روحانیت، اس تصوف اور اس ولایت کی راہ کی گرد کو چومنے والے، اس راہ پر چلنے والے، یہی سبق ہمارے مرشد پاک کا تھا، اسی پر آپ کی پوری حیات مبارکہ بھی تھی، اسی پر پوری حیات مبارکہ بھی تھی۔ ایک ایک قدم آپ کا اٹھتا شریعت اور سنت کے مطابق اٹھتا، ایک ایک قدم شریعت اور سنت کے مطابق اٹھتا۔ یہی ولایت کا امر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ پاک ہمیں اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے، اور حضور کے شہزادوں کو سلامت رکھے، یہ حضور کے طریقے کو، حضور کے روش کو، آقا کی ولایت کی شمعوں کو، طریقت کی راہ کو اسی طریقے سے، اسی انداز سے چلاتے رہیں، اور یہ در آباد رہے، اور اس کے صدقے ہمیں بھی جھولیوں میں خیرات ملتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔